بسم الله الرحمن الرحيم عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پہ سوار ہیں اور وہ بیت المقدس سے گزرتے ہیں۔ اس پر ایک بادشاہ نے حملہ کیا ہے، وہ سب کو تحقیق کر دیا ہے، وہ ساری لاشوں کو گدھ نوچ رہے ہیں اور گھروں سے آگ نکل رہی ہے، اور عزیر علیہ السلام کے دل میں آتا ہے انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، یہ شہر اجڑ گیا، مٹ گیا، یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے جنہیں اب گدھ بھی کھا گئے، کتے نوچ گئے، درندے نوچ گئے، یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ یہ خیال آیا اور یہ سفر پر ہیں، تھوڑی دور گئے تو ان کو بھوک بھی لگی، تھکن بھی محسوس ہوئی، تو یہ گدھے سے اترے اور گدھے کو ایک درخت کے ساتھ باندھا، اور سامنے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی چھوٹی سی، اس دیوار کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ ان کے پاس انگور بھی تھے اور روٹی بھی تھی، انہوں نے روٹی کو توڑ کر ایک پیالے میں ڈالا، انگوروں کو کپڑے میں ڈال کر نچوڑنا شروع کیا، انگوروں کا رس نکلا اور روٹی کے اوپر گرتا گیا، ساری روٹی انگور کے رس سے تر ہو گئی۔ تو تھوڑی دیر کے لیے یوں سر دیوار پہ رکھا کہ یہ ذرا انگوروں کا رس روٹی میں اتر کر روٹی کو نرم کر دے تو پھر میں کھا لیتا ہوں اور پانی پی کے اپنی منزل کو چل دوں گا۔ تو یوں سر رکھا اور سامنے ایک چھوٹی سی بنی تھی، اس پہ یوں پاؤں رکھ دیے، یہاں پاؤں رکھے اور یہاں سر، اور اماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں روح کو نکالا اور 100 سال یہیں پڑا رہنے دیا۔ ثم بعثا، 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کر دیا۔ تو عزیر سے پوچھا، عزیر کم لبثت، کتنا عرصہ رہے ہو؟ تو ایک دم کہا یومن، ایک دن۔ پھر سورج کو دیکھا، سورج کو، تو ان کو خیال آیا کہ سورج ابھی چڑھ رہا تھا، میں نکلا تھا، ابھی تو یہ آدھا ہی پہنچا ہے، ابھی تو آدھا ہی پہنچا ہے، آسمان کے نصف میں ہے، تو نہیں 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 نہیں، یا اللہ بعد یوم، یا اللہ آدھا دن، آدھا دن۔ تو میرے رب نے کہا عزیر میں بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ قبل لبثت 100 عام، تو 100 سال یہاں پڑا رہا ہے۔ کہ 100 سال کہاں؟ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، دیکھ تو نے جو انگور کا رس ڈالا تھا روٹی میں، تو انگور کا رس تو بہت جلدی جھاگ چھوڑ جاتا ہے اور کھٹا ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، تو دیکھ تیری روٹی میں انگور کا رس رچ کے نرم تر و تازہ، اور جو پانی تیرے پاس تھا چھاگل میں، وہ مشکیزے میں پانی کا بھی نہ ذائقہ بدلا ہے نہ رنگ بدلا ہے، جو چیزیں جلدی جانے والی ہیں دیکھو کیسے ٹھیک ٹھاک ہیں۔ پھر کہنے لگے تیرا کھوتا کتھے؟ کھوتے اور غیب، دیکھا تو نشانی کوئی نہیں۔ وانظر الی حمارک، کدھر ہے گدھا تیرا؟ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، کہا یا اللہ پتہ نہیں کدھر گیا، کہ وہ میں نے مار دیا ہے، اب میں اسے تیرے سامنے زندہ کروں گا۔ انظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اب تیری آنکھوں کے سامنے میں گدھے کو ہڈیاں زندہ کروں گا، اس پہ گوشت چڑھاؤں گا، پھر اسے زندگی عطا کروں گا، پھر تیری سواری کے لیے تجھے پیش کروں گا، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ میں کتنی قدرت والا رب ہوں۔ ایک دم جہاں جہاں وہ ہڈیاں بکھری تھیں وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، وہ جمع ہوئیں، ڈھانچہ کھڑا ہوا، اور عزیر کے سامنے گوشت چڑھنا شروع ہوا، پھر کھال، پھر بال، ہر شے سلامت لگا کے ایک چھلانگ لگائی کھوتے نے، اور اپنی آواز نکالی کہ عزیر یہ ہے تیرا رب، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا اللہ یہ کس سے سنا کر اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ عرب والے کے میرے بندے بندیو
تیرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ مالک اللہ، قابض اللہ، جو چاہے کرنے والا بھی اللہ۔ دیکھو بھائیو، اگر اللہ چاہتا تو ایک سوٹا اس فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا اور ہم سب کو نماز پہ بھی کھڑا کرتا، جھوٹ سے بھی بچاتا اور شراب سے بھی بچاتا اور ظلم سے بھی بچاتا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کھلا پولا کر سانو سدیاں کر دیندا۔ لیکن اس نے ایک جنت بنائی، ایک جہنم بنائی، بازار دونوں سجائے کہ فمن شاء یؤمن ومن شاء فلیکفر۔ میرا بندہ، یہ میرا راستہ ہے، ادھر آ، میں استقبال کروں گا۔ یہ شیطان کا راستہ ہے، ادھر جا تو آگے جہنم کی آگ ہے، جہاں نہ تم مرے گا نہ جیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذہن بنایا اور قرآن میں کھول کھول کے بیان فرمایا کہ اللہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ایسے کر دیتا ہے کہ کوئی چیز اس میں رکاوٹ نہیں ہے، حائل نہیں ہے۔ جس سے لوگ بڑے بڑے لوگوں سے تعلق کیوں بناتے ہیں؟ صدر سے تعلق بناؤ، وزیر سے بناؤ، ایم پی اے سے بناؤ، ایم این اے سے بناؤ، ڈی پی او سے بناؤ، ڈی آئی جی سے بناؤ، آئی جی سے بناؤ، جھوٹے سلام، جھوٹی خوش آمدیں، منافقانہ مسکراہٹیں۔ کس لیے؟ کہتے ہیں کہ اے سب کچھ کر سکتے ہیں، اے سب کچھ کر سکتے ہیں، انہوں نے کلو سے کم کٹھامنا ہے، لہذا ان کے طواف بھی ہو رہے ہیں، ان کے پھیرے بھی لگ رہے ہیں، اور پھر اس سے منافقت بھی جنم لیتی ہے، ظلم و ستم بھی جنم لیتا ہے، اور اللہ سے دوریاں جنم لیتی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ ہر مرد عورت کا یہ ذہن بناتا ہے کہ میرے بندے اور بندیوں، کرنے والا اللہ ہے، اللہ 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 ہے، اللہ، جس کا شریک وزیر مشیر کوئی نہیں، جس کا بیوی بچہ کوئی نہیں، زمان و مکان سے پاک ہے، اپنے کرنے میں خود مختار ہے، مشورہ نہیں کرتا، رائے نہیں لیتا، نیند اونگ تھکن تھکاوٹ سے وہ پاک ہے، جو چاہے کر دے، جو چاہے کر دے۔ دنیا کا تجربہ ہے، آگ میں جانے والا جل جاتا ہے۔ ایک ہستی ہے ابراہیم علیہ السلام، جو آگ کے شعلوں کے اوپر اٹھتے ہیں، اور آگ اتنی بلند ہے کہ اوپر سے اڑتا ہوا پرندہ بھی جل کے اس میں گرتا ہے۔ جب یہ آگ کے شعلوں کے اوپر آتے ہیں تو اوپر سے آگ والے رب کا امر آتا ہے، کونی بردن و سلاما، بردن و سلاما، ٹھنڈی بھی ہو، سردی نہ لگے، گرمی بھی نہ لگے، معتدل ہو جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام آگ کے ڈھیر پر جب پہنچے ہیں تو انگاروں پر گرے نہیں۔ آگ کے شعلوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسے تھاما جیسے ماں اپنے بچے کو ہاتھوں پہ تھام لیتی ہے، اور بڑے پیار سے آ کر انگاروں پر بٹھایا، اور جبریل اترے اور کرتا پہنایا، اور پر مارا، چشمہ نکلا، پر مارا، انار کا درخت نکلا، 40 دن بٹھا کے کھلایا ہے، 40 دن بٹھا کے کھلایا ہے۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا۔ یہ کرتا یوسف علیہ السلام کے پاس تھا۔ جب یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئیں یوسف کی جدائی میں، رو اور پھر کی اور یوسف کی پہچان ہوئی، پھر معافی تلافی ہوئی، تو پھر یوسف علیہ السلام نے وہ کرتا نکالا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور میرے ابا کی آنکھوں پہ لگانا، تو اس کے ساتھ ہی ابا کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تو یہ وہ کرتا تھا جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ڈھیر پر پہنایا۔ یہ قرآن کی ذہن سازی کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ آدم سے لے کر آدم علیہ السلام اور حوا سے لے کر عیسیٰ بن مریم تک، مرد عورت نکاح کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، شادی کرتے ہیں، بچی پیدا ہوتی ہے۔ یہی سلسلہ ساری دنیا دیکھتی چلی آ رہی ہے۔ ایک آدمی کے پاس 1000 امپلائے ہیں، وہ درخواست دیتے ہیں جی ایم کو، تو جی ایم کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کون ہے، نہ اس کے نام کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کی ذات کا پتہ ہوتا ہے، صرف اس کی اپلیکیشن آتی ہے، اس کو دیکھتا ہے، سائن کر دیتا ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے کہ تم 7 ارب انسان
جو بھی مجھے پکارے گا میں اس کے نام کو بھی جانتا ہوں، ماں کا نام بھی، باپ کا نام بھی، ذات کو بھی جانتا ہوں، اس کی لینگویج کو جانتا ہوں، اس کا سب کچھ جانتا. جو مجھے پکارے گا جو سمجھ لے کہ میں اس کو جانتا ہوں. اور دعوت دعویٰ کہتے ہیں ایک دفعہ پکارنے، پوری زندگی آپ نے اللہ کو یاد نہیں کیا اور 70 سال کے بعد آپ کو یاد آیا یا اللہ، آیا تو اللہ کہتا لبیک لبیک. ایک آدمی پتھر کی پوجا کرتا تھا تو یا سنم کہتا رہتا تھا. ایک دفعہ اس کی زبان سے نکل گیا یا سمد، زبان پھسل گئی، یا سمد، سمد اللہ کا نام. تو اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، میرا بندہ میں حاضر. فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ تو تجھے پہچانتا ہی نہیں ہے اور یہ تو غلطی سے کہہ گیا یا سمد، آپ جواب کم دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے اللہ سے دوستی نہ توڑو اللہ کے واسطے، ایسے اللہ کو نہ بھولاؤ اللہ کے واسطے. جو غلطی سے پکار رہا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں 70 سال سے انتظار کر رہا تھا، کبھی تو مجھے پکارے گا اور میں جواب دوں گا. آج اس نے غلطی سے پکارا تو ہے، میں جواب دوں گا. میری رحمت ہے ہی ایسی تو میں جواب دوں گا. ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم. یہ سمندر روزانہ پوچھتا ہے یا اللہ اجازت دے میں ان کو ڈبو دوں. تمہارے چاروں طرف سمندر، ساڑھے کول سمندر آمنو تھوڑی دیر لگ گئے گی. کراچیوں ٹورے گا تو پشاور تک جان لیا کوئی گھنٹے تک لگن گئی. تھوڑے سے چاروں پاسے سمندر تھڑم کر کے لے کے جاوے تو ساری مچھیاں تو کھا پی جا. میں سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں ان کو نگل جاؤں. والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، یہ زمین جس پر بیٹھے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، اللہ یہ کہتی ہے اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو اندر لے جاؤں، انہیں زندہ کو میں دفن کروں. والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، وہ فرشتے اللہ سے اجازت مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کو ہلاک و برباد کر. تو اس کے جواب میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ دعو عبدی فانا اعلم بعبدی. میں فرشتوں میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، میں اپنے بندے کو زیادہ بہتر جانتا. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پکڑتا کیوں نہیں، میں دنی پہ کی کرتے پہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کروں. ان اتانی لیلا قبلت، کسی رات تو توبہ کرے گا. ان اتانی نہارا قبلت، کسی دن تو توبہ کرے گا. جس دن بھی توبہ کرے گا، جس رات میں توبہ کرے گا، بڑھاپے میں جوانی میں اس کی توبہ قبول کروں. مرد ہو یا عورت ہو میں اس کی توبہ قبول کروں گا. من اعظم منی جودا و کرما، مجھ سے بڑا سخی کون ہے میرے سوا، اور میں ہی تو اپنے بندے کی آخری امید. تو میرے عزیزوں بھائیوں بہنوں، اللہ سے تعلق بنا لو، سارے کام وہاں سے بنتے ہیں. یہ زندگی کا سانس اسی کے حکم سے تو چل رہا ہے. اپنے اللہ سے مانگنا سیکھ لو. اپنے مانگنا جو ہوتا ہے نا، یہاں تو آپ کے مانگنے والے وہ گٹار بجا رہے ہوتے ہیں. تو میں پہلی باری ویکھیا میں گٹار بجائے گیا وہ رومال بھی چھایا میں کہ اتھوں دا فقیر ہے. تو اس کو تو دینے کو بھی دل نہیں کرتا. پاکستان میں، ہندوستان میں دیکھو فقیر کیسے منہ بناتا ہے، یوں ہاتھ پھیلاتا ہے. تو نہ چاہتے ہوئے بھی دل کرتا ہے کچھ دے دے. وہ تو ساری ایکٹنگ انہوں نے سیکھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جی چاہتا ہے کہ ان کو دے دیں. تو ہم نے کبھی ایسے اللہ کی منت ہی نہیں کی. اللہ سے باتیں کرو،
اللہ سے اپنا دکھڑا سناؤ، اللہ کو اپنا دکھڑا سناؤ، اللہ پاک سے اپنی دیکھو نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تو اللہ کو دعا نہیں مانگی، پہلے اپنا دکھڑا سنایا، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یا اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں کو تیری طرف بلاتا رہا اور انہوں نے سب نے ماننے سے انکار کیا۔ لمبا قصہ اپنا اللہ کو سنا رہے ہیں، فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا۔ ابھی دعا نہیں آئی، ابھی اپنا دکھڑا سنا رہا، میرے نال اے ہویا، میرے نال اے ہویا، میرے نال اے ہویا۔ اللہ سے ایسا باتیں تو کرو۔ ہم وہ نماز کے بعد ہمارے جو مسجدوں کے امام ہیں انہوں نے چند دعائیں رٹی ہوئی ہوتی، وہ گا کے، اللہ کبھی کوئی گا کے بھی مانگتا ہے؟ وہ تو رو کے مانگتے ہیں، وہ کہتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، کوئی اس طرح مانگا جاتا ہے اور رو کے مانگا جاتا ہے۔ اللہ سے مانگنا سیکھو، آپ سب کو کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے، 2 نفل کافی ہیں، 2 نفل، ایک 5 وقت کی نماز ہو تاکہ فرض پورا، رمضان کا روزہ ہو، پیسہ ہے تو زکوٰۃ و حج ہو، اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگنا سیکھو۔ اللہ سے مانگو، مانگنے کی عادت پڑ گئی تو کسی اور سے مانگنے کو جی نہیں چاہے گا۔ خزانے بھرے ہوئے ہیں، دیتے ہوئے خوش ہوتا ہے۔ دیکھو دنیا میں کسی سے جان چھڑانی ہونا، مزار کا کوئی ملنے والا ہے، آپ بہت اس سے تنگ گئے اور آپ اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھئی مجھ سے آئندہ مت ملا کرو، تو ایک آسان طریقہ آپ مستورات اور مردوں کو بتاتا ہوں، اس سے قرضہ مانگنا شروع کر، اس سے قرضہ مانگنا شروع کر دو، تمہارا نمبر ہی ڈیلیٹ کر، تمہاری گلی چھوڑ جائے گا۔ آسان طریقہ، مہذب طریقہ، اسے قرضہ۔ یاد ہو تم لوگوں نے 1-1 پاؤنڈ گنا ہوتا ہے، یہ گھر کی قسط اور یہ موٹر کی قسط اور یہ فریج کی قسط اور یہ فون کی قسط اور یہ فلانے کی قسط، یہ فلانے کی قسط، اخیر تک تمہیں اے ہی بچتا۔ تو تم کہاں سے قرضہ دو گے کسی کو؟ اس کا قرضہ مانگو وہ بھاگ جائے، اور اللہ ایسی ذات ہے، اس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا۔ مانگو، میرے خزانے تمہارے لیے ہیں، مانگو مجھ سے۔ تو اللہ سے مانگنا سیکھ کہ سارے کام وہیں سے ہوتے ہیں۔ الصائب رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہجرت کی اور مر گیا، تو اس کو جنازہ تو پڑھنے لگے اس کا، تو آپ نے فرمایا اس کی ماں کو تو بتاؤ مسجد میں۔ تو ان کی ماں آئی اور نابینا تھی، اور اس کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے، کہنے کہ اللہم انی آمنت بک طوعا وہاجرت الیک رغبۃ فلا تشمت بی الاعداء۔ 3 لفظ اس نے بولے، یا اللہ تیری محبت میں ایمان لائے، تیری محبت میں گھر چھوڑ کے مدینے آئی، یہ تو نے میرا بیٹا لے لیا، میرے قبیلے کے لوگ کہیں گے باپ دادے کا دین چھوڑا تو بیٹا مر گیا، تو مجھے ذلیل ہونے سے بچا۔ تو اس کے بیٹے نے کفن سر سے ہٹایا اور اٹھ کے بیٹھ گیا، اور ماں پہلے فوت ہوئی، وہ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے فوت ہوا۔ دعا ایسی طاقتور چیز ہے کہ ہم مانگتے نہیں،
ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے. محنت کرو, خوشامد کرو, یا اللہ کر دے, یا نہیں کرنا پھر بھی کر دے یار. ایک بدو اور وہ حج میں نا مینا سے دوڑ لگائی اس نے, وہ سیدھا پہنچا طواف زیارت کے لیے, اور طواف کر کے بیت اللہ کا پردہ پکڑ لے, یا اللہ بعد رش ہو جائے گا تو میں نے پہلے معاف کر, یا اللہ بعد رش ہو جائے گا پتہ نہیں میں تینوں نظر بھی آواں کہ نہ, میں نے پہلے معاف کر دے. اللہ سے آپ سے بھی کہتا ہوں, اللہ کی قسم بڑا عزت کا راستہ ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, جب پکارو تو اللہ کو پکارو, جب مانگو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب مدد کے لیے پکارو تو اللہ کو پکارو, اس کے سوا کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا. اور اللہ سے تعلق بنانے کا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ, کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ, ان کی نقل اتارو. یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں, پاکستان میں نقل مار کے کتنے لوگ پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے. میں خود پاس ہوتا تھا نقل مار کے, کیونکہ مجھے پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا, مجھے تو سنگر بننے کا شوق تھا. میرا ابا میں نے ڈاکٹر بناؤں دے چکر آئی, میں سنگر بناؤں دے چکر چاہوں, تو میں فلمی رسالے پڑھتا رہتا تھا. عامر خان سے جب میری حج پہ ملاقات ہوئی, وہ تو بڑا ڈرا ہوا تھا کہ پتہ نہیں مولوی صاحب آ گیا مجھے کیا کہیں گے, تو میں نے بیٹھتے ہی بالی ووڈ پرانے کی باتیں چھیڑ دی. تو میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ جتنا مجھے پتا تھا اس کو بھی نہیں پتا تھا. تو مجھے وہ شاہد آفریدی لے گیا تھا اور کہنے لگا مولانا آدھا گھنٹہ بس, اس سے زیادہ نہیں. آدھا گھنٹہ تو میں اس کو بالی ووڈ سناتا رہا, تو وہ اتنا مانوس ہو گیا, کہنے لگا آئیے ادھر, یہ ٹیبل پر بیٹھے تھے کھانے کی, آئیے ادھر آئیے, صوفے پر بیٹھے. 15 منٹ اور بات تھے, بس پونا گھنٹہ گزر گیا, میں نے دیکھا ریلیکس ہو چکا ہے. میں نے کہا عامر بھائی آپ حج پہ آئے ہیں تو آپ کو اللہ کے نبی کا حج نہ سناؤں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. کہا جی ضرور سنائیں. تو میں 1.5 گھنٹہ مسلسل, 1.25 گھنٹے میں اللہ کے نبی کا حج سناتا رہا, اور وہ ایسے کر کے بیٹھا, میری سنتا رہا. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتار لو, نقل سے بھی پاس ہو جاؤ گے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے, محمد الرسول اللہ جنت کا ویزا ہے. ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہوتی. یہاں تو پھر بھی کتنے پاکستانی, ہندوستانی, بنگالی وہ سمندروں سے ادھر ادھر ہوتے بھاگتے بھوکتے پہنچ گئے انگلینڈ, اور یہاں کے لے لیے انہوں نے ویزے بھی اور پاسپورٹ بھی. ادھر جنت کا ویزا ملے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے, اور جنت کا ویزا ہے محمد رسول اللہ. میرے نبی کی مبارک زندگی کو اپنا لو, میرے نبی کی زندگی کی نقل اتار لو. تو اللہ تعالی, دیکھو میں کوئٹہ میں تھا, تو بھائی پہلے ایک گل دستے میں, کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے. تسی سارے مفتی آکھن کے مولوی بیان کر رہا تے کھلو کے پیندا ہے, سمجھ آئی؟ اساس میں پہلے دستا پیا, کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے. حضرت مولا علی علیہ السلام نے گلاس اٹھایا, کھڑے ہو کے پیا سے, اور فرمایا میں نے اپنے نبی کو دیکھا اس طرح پانی پیتے ہوئے. کیا مطلب ہے؟ اب میں یہاں بیٹھنے میں تکلف ہے, اور کرسی سے جاواں پھر بیٹھتے پیواں, تو میرا نبی نے دین کو مشکل نہیں بنایا. اگر بیٹھنے میں مشکل ہے تو کھڑے ہو کے پینا بھی جائز, اور اگر بیٹھنے میں آسانی ہے تو بیٹھ کے پینا چاہیے. لیکن بھی کوئی حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی کھڑے ہو کے پینے سے میں نے کوئی حرام کر دیا, بلکہ یہ ہماری صحت کے لحاظ سے ہے, کھڑے ہو کے نہ پیو بیٹھ کے پیو. تو بھائی کوئی فتویٰ نہ لا دے ویجے
میرا گلا سوکھ گیا، میں بیان چ پانی پیندا ہونا۔ اپنے نبی کی مبارک زندگی کو سیکھ۔ ایک واحد نبی ہیں جن کی ہر شے محفوظ ہے، ہر شے محفوظ، کسی نبی کی پیڑھی محفوظ نہیں۔ میرے نبی کی عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک سارے باپ دادے پردادوں کے نام محفوظ ہیں۔ میں آپ کو برکت کے لیے سناتا ہوں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معر بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیذی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرق بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کا نسب نامہ ہے، یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے، جس کے سارے ایک ایک ادا کو میرے رب نے محفوظ کیا ہوا۔ میں آپ کو اپنے نبی کا حلیہ اس وقت تھوڑا سا سناتا ہوں۔ اطول من المربوع اکثر من المشذب، نہ زیادہ لمبا کا تھا نہ چھوٹا تھا، اور آپ کی کرامت تھی کہ بڑے سے بڑے قد والا جب آپ کے قریب کھڑا ہوتا تھا تو وہ چھوٹا نظر آتا تھا، ہمارے نبی بڑے نظر آتے تھے۔ آپ کے چاچا حضرت عباس کا قد اتنا لمبا تھا، وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے، وہ اونٹ پہ سوار ہوتے تھے، نہیں وہ بھی جب ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو وہ چھوٹے نظر آتے تھے، ہمارے نبی بڑے نظر آتے تھے۔ عظیم الہامہ، بڑا سخت، شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال، ان فرقت حقیقت فرق والا فلا، کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے، سیدھے بال پیچھے کر لیتے، کبھی بیچ میں سے مانگ نکالتے۔ یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ، یہاں تک آپ کے بال ہوتے تھے، کبھی کبھی یہاں کبھی کبھی یہاں، لیکن زیادہ کان کے لو تک آپ کے بال ہوتے تھے۔ واسع الجبین، کھلا ماتھا، ازج الحواجب، ایسے کمان کی طرح گول بھویں، من غیر قرن، یہاں بال کوئی نہیں ہے۔ یہ جن لڑکیوں کے یہاں بال ہوتے ہیں بیچاری موچڑے نال پٹ 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 کے اوکھیاں ہو جاندی ہے، یہاں بال نہیں تھے۔ خوبصورتی ہے یہاں بال نہ ہو۔ یتلاء وجہہ تلالع القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا۔ ازہر اللون، کلیوں جیسا رنگ تھا۔ اشم، ناک ایسے جیسے یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باریک۔ اشنب، دانت انتہائی حسین موتیوں کی طرح جڑے ہوئے، جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دے۔ اس نبی کے طریقے کی محنت ہو رہی ہے، اس نبی کے سانچے میں ڈھالنے کی محنت ہو رہی ہے۔ یہ لاگو کرنے سے نہیں آتا، یہ دل میں پہلے محبت پیدا ہوتی ہے، پھر اطاعت پیدا ہوتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا آخری پیغام دنیا میں پھیلاؤ، یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ تبلیغ جماعت نے ہمیں وراثت میں نہیں دیا، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں دین دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وراثت میں کتاب عطا فرمائی، ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے وارث ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث ہیں اور اپنے نبی کے نائب ہیں۔ دیکھو تو صحیح، نباتات، جمادات، حیوانات جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، صرف ہم نہیں جانتے۔ ماننا کافی نہیں، پیچھے چلنا ہے۔
तबलीग पीछे चलने की मेहनत है और तबलीग आगे फैलाने की मेहनत है। फिर उसके बाद आपने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अंसारी को बुलवाया और उनके सामने ऐसे बैठ गए और सही के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर तेरे आगे कर दिया बाल कटवाने के लिए और उस तरह तेरे हाथ में है। वो कहने लगे और मेरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। तो उसने अपने बाल मुंडवाए। सामने तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े थे, सारे उनको हदिया कर दिए। अबू तलहा पर झपट्टा मारा खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने और उनसे पेशानी के बाल छीन लिए और फिर 2 बाल उन्होंने अपनी टोपी में रख लिए थे। जब कभी किसी लड़ाई में शिरकत करते तो पहले टोपी सर पर रखते, फिर ऊपर लोहे का कुर्द रखते, फिर हमला किया करते थे। और उलमा फरमाते हैं कि बड़े से बड़े लश्करों से खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु टकराए और उनको ऐसा गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। और इसमें बरकत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों की थी। अल्लाह ताला एक जहन बनाता है, मेरे बंदो अल्लाह सब कुछ है, वो किसी सबब का मोहताज नहीं। भड़कती आग है और यूं ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पर पहुंच चुके हैं। पानी का फरिश्ता है, इधर जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। ये क्या हो गया, ये तो अभी गए और चले। पानी का फरिश्ता बेताब है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहे कि मेरी मदद करे तो मैं पानी बरसा कर उस आग को बुझा दूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बेताब है और कह रहे हैं कि ये कहे कि मेरी मदद करो और मैं फौरन इनको आगोश में लेकर ऊपर उठा दूँ, आग ले जाऊँ, दाएं बाएं कर दूँ। लेकिन ये ईमान की उस सतह पर थे कि उन्हें जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी एक मखलूक नजर आ रहा था कि इससे कुछ नहीं होता, करने वाली सिर्फ एक अल्लाह है। उन्होंने कहा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरी मदद करो। कहा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, मेरा अल्लाह मुझे काफ़ी है। अल्लाह ताला ने असबाब की दुनिया में इनकलाब पैदा किया और ये किस्सा कुरान पाक में बताकर हमारे जहनों को झंझोड़ा कि पैसों की गुलामी से निकल, माल की गुलामी से निकल, सोने चांदी की गुलामी से निकल, अल्लाह ताला का गुलाम बन। वो तौहीद लेकर जब नमाज में आए तो सिर्फ मैं ही हूँ और कोई ना हो। तो अगर नमाज में अल्लाह ताला के सिवा कोई और है तो तौहीद में कचरे में मिल चुकी है। एक कचरा आता है तो गाड़ी खड़ी हो जाती है, एक कचरा आता है तो मोटरसाइकिल खड़ी हो जाती है, एक कचरा आता है तो इंजन बंद हो जाता है। यहाँ कचरे नहीं आए, पत्थर आए पड़े हैं। आप अंदाज़ा फरमाएं, नमाज पढ़ने वालों को नमाज में अल्लाह याद नहीं तो दुकान में कैसे याद होगा। जो नमाज पढ़ता ही नहीं उसको अल्लाह ताला कैसे याद आएगा। आगे हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, या अल्लाह तू ही है, तू ही बस है। तो अल्लाह ताला ने अपने गैबी निज़ाम चलाया। एक धक्का दे देते तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के ऊपर जा गिरते, या अल्लाह एक झटका दे देते हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से पहले गिर जाते, सीधा आग के ऊपर वहाँ से नीचे गिराया। लेकिन साथ ही इरशाद फरमाया ठंडी हो जा सलामती के साथ। तो वो आग ऐसी ठंडी हुई कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कांपने लगे और आग ने यूँ झोली फैला दी जैसे माँ अपने बच्चे के लिए झोली फैलाती है, और यूँ उतार कर अंगारों पर बिठा दिया और अल्लाह ताला ने एकदम अपने शफाफ कर दिया। सब ने देखा कि ये तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, मज़े से नंगे फेंका था, कपड़े पहने हुए है। एक आज़मजाद के मुंह से निकला, इब्राहिम तेरे रब के क्या कहने, बड़ा ही ज़बरदस्त है तेरा रब। ईमान तो नहीं लाया मगर कहा बड़ा ही ज़बरदस्त है तेरा रब। तो दावा मोहब्बत अब्दुल्ला बिन जैद का अपने खाते में काम कर रहे हैं। एक दिन उनके बेटे भागे हुए आए, अब्बा अब्बा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए। वहीं जो उन्होंने कंसी फेंक दी कि अल्लाह ताला तूने आग दी थी तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करूं, जब तूने उनको उठा लिया तो मुझे अंधा कर दे, मैं किसी और को देखना नहीं चाहता। वहीं अंधे हो गए और कहा अब मैं किसी और को नहीं देखना चाहता।